مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائی کئی کثیر تعداد میں موجود ہیں اور امید ہے کہ ان میں کافی تعداد اہل پنجاب کی بھی ہوگی. تو حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک جاری ہے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ باپا مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے اور یہ بہشتی دروازہ یہ کیا چیز ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ پاک پتن شریف حاضر ضرور ہوا تھا میں, اور وہاں ایک بہت پیارا واقعہ بھی ہوا تھا. یہ شاید بہت سو کو معلوم ہوگا, پرانا واقعہ ہے لیکن شاید نہیں ہوگا. جب ہم ساہیوال میں تھے, پاک پتن شریف وہاں سے قریب ہے, تو ساہیوال میں ایک نوجوان آیا, وہ اسی طرح کی دہری یاد تھا, یہ کہہ کر لایا گیا کہ یہ دہریا ہے. تو یہ عجیب عجیب باتیں جو دہریا کرتے ہیں, اللہ کا انکار اور اس طرح. تو میں نے اس کو کہا کہ تم کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ تو اس نے کہا کہ ڈر تو تب لگتا کہ میں مانتا ہوتا, میں مانتا ہی نہیں. اور بالکل ہی وہ مطلب اسلام سے تھا ہی نہیں, خارج تھا. حالانکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور انداز بھی سارا مسلمانوں والا تھا, لیکن وہ دہریا ہو گیا تھا. اور غالباً اس نے کئی ایک سے بحثیں بھی کی تھی, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا. خیر مطمئن تو میں بھی نہیں کر سکا اس کو, لیکن ہم نے اس کو دعوت دی کہ پاک پتن شریف ہم جا رہے ہیں, ہمارا قافلے میں تھے ہم, آپ بھی پاک پتن چلو ہمارے ساتھ. چل پڑا. اب اس کی قسمت میں ہدایت تھی, اس کے اسباب یوں ہوئے کہ بس ابھی کھڑی تھی وہیں, ابھی چلی نہیں تھی. تو ہم نے وہ چائے کی ترکیب کی, مجھے چائے اسماعیل بھائی نے لا کر دی. پتہ نہیں میں نے طلب کی یا کسی نے ویسے ہی اسماعیل بھائی نے چائے پیش کی. میں نے چائے پینی شروع کی تو بس نے اسٹارٹ لیا, تو اسلامی بھائیوں نے روکنے کی ریکویسٹ کی, لیکن وہ نہیں مانے. اب وہ بس چلنے لگی, اور چلنے کے لیے وہ اسٹارٹ ابھی ہو رہی تھی اور چائے ہلنے لگی, ایک دم بس رک گئی. اب وہ بس چل نہیں رہی تھی. میں نے چائے پینے لگا تو وہی دہریے کے منہ سے نکلا, مت پینے دو چائے, مت پینے دو چائے. کیسے بس چلاؤ گے؟ واقعی وہ بس چلی نہیں. الحمدللہ جب چائے پوری ہو گئی بس چل پڑی. سنیں نہیں, آپ سنیں, پوری بات سنیں. اب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسباب پیدا فرماتا ہے, تو اس پر اللہ نے ایک اثر, اور اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اس طرح جس طرح چاہے. تو اب یہ کہ ہم پاک پتن شریف پہنچے, اجتماع ہوا, تو میرے ساتھ ایک باب المدینہ کے اسلامی بھائی تھے سید صاحب, انہوں نے کہا کہ بڑی اسپیشل دعا مانگنی ہے, یہ بس یہ توبہ کر لے مسلمان ہو جائے. مجھے اس کے سامنے نہیں, الگ سے کہا کہ بس پاورفل دعا مانگنی ہے. خیر تو ہم نے تو دعا جو اپنے اجتماع کے بعد ہوتی ہے, دقت انگیز دعا جس کا نام ہے, تو دعا ہوئی. دعا میں نے یہ عرض کیا, یا اللہ ایک حق کا متلاشی کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا,
اور وہ کرم فرما دے، اس کا دل پھیر دے کہ یہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے. اس طرح کی میں نے دعا کی. تو جب دعا ختم ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں الحمدللہ. اور شاید کچھ بتایا بھی اس نے کہ میرا یوں ہوا اور مجھ پر اب میں بھول گیا ہوں سب. تو وہ یوں مطلب توبہ کر کے مسلمان ہو گیا. بعد میں اس کے بارے میں چند بار میں وقفے سے معلومات کرتا رہا تو پتہ چلا کہ وہ اسلام پر قائم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ظاہر اس واقعے کا اس وقت کوئی بھی گواہ نہیں ہے، پرانا واقعہ، یہ کوئی نہیں تو کوئی 20-25 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پرانا واقعہ ہے. لیکن اس وقت موجود نہیں ہے. اس طرح میرے ساتھ جو تھے اب بھی وہ ماحول میں، تو بھائی 2 اسلائی بھائی تو مجھے اچھی طرح یاد ہیں، ایک باب المدینہ کے، ایک وہیں ساہی وال کے جو ہمارے ساتھ تھے. دوسرے یاد نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دل پھیر دیا. اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں اور ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے. تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میری وجہ سے یہ صحیح ہو گیا، میری وجہ سے وہ ماحول میں آ گیا، میں نے اس کو داڑھی رکھوا دی، میں نے اس کو نمازی بنا دیا، یا میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر لیا. اس پہ کبھی بھی بھولنا نہیں ہے، اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں کہ اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. سب کو ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے تو اپنے فاجر یعنی نافرمان بندوں سے بھی وہ دین کی خدمت لے لیتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی خدمت تو کریں اور ہمارا نام فاجروں میں ہو. اور یہاں تک وہ حدیثوں میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دین کی خدمت فاجر بندوں سے لے لیتا ہے اور خود اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یا اس میں حصہ نہیں ہوتا. اس طرح تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو مطلب ہدایت دیں اور اللہ نہ کرے گا ہمارا کب کچھ ہو جائے. تو اس لیے کبھی بھی پھولنا نہیں چاہیے. یہ روایت یہ لگام ہے، لگام کہ آدمی ڈرے بس. اللہ تعالیٰ کو کیا منظور کچھ نہیں پتا. اس کی خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی کس کے بارے میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا. تو جب ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہو بھی گیا تو آیا ہم نیک بندوں کی فہرست میں ہوں گے یا گناہ گاروں کی لسٹ میں ہمارا نام ہوگا، کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے عمل سے نہیں تو اپنے کرم سے میں بخش دے. عمل ہے نہیں اپنے بس، کیا عمل پر بندہ ناز کرے اور پھولے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا عرس شریف تو عرس دراصل نکلا ہے اس حدیث پاک سے، یہ علماء نے نکالا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، سوالات کے جوابات دے دیتا ہے قبر میں، تو فرشتے فرماتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. تو اس سے کہ اللہ کے نیک بندوں کو دلہن کی طرح قبر میں سلایا جاتا ہے، امن و امان ہوتا ہے. تو اس سے نکلا عرس، کہ اس کی یاد سمجھو یہ مناتے ہیں حسن زن کی بنا پر بزرگوں کی. تو بزرگوں کا عرس کہتے ہیں اور عوام کا ہم لوگ برسی کہتے ہیں. اب برسی ہو یا عرس ہو یا یوم ہو، یوم مختلف ہوتے ہیں. یوم آزادی بھی مناتے ہیں، حالانکہ عرس پاکستان میں عرس ہم نہیں مناتے، پاکستان کا دن مناتے ہیں یوم، پاکستان ڈے، فلاں ڈے فلاں ڈے، دن ڈے یوم ایک ہی بات ہے. تو عرس یہ خاص بزرگوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ.
جبکہ یوم میں بڑا فرق ہے. جزاک اللہ. یوم احتجاج بھی تو مناتے ہیں. تو بزرگوں کا عرس منانا چاہیے. اچھی باتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں. عرس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عرس میں؟ بیان ہوتے ہیں، نعت شریف پڑھی جاتی ہے اور خوب ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانا کار ثواب ہے. ابھی بھی آپ نے لنگر رضویہ کھایا ہی نا، ثواب کا کام ہے. اب یہ کہ عرسوں میں جو خرافات شامل ہو گئی ہیں، ظاہر ہے اس سے تو کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا مسلمان اتفاق نہیں کرے گا. جیسے اب عرسوں میں آج کل وہ خوب ڈھول بجاتے ہیں، خوب اس طرح کے میلے لگاتے ہیں، چرسی بنگڑی جمع ہوتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم ڈی کرتے رہتے ہیں. تو ان کے تو ظاہر کوئی بھی مسلمان ان سے متفق نہیں ہو سکتا. اسی طرح بعض جگہ ناچ کرتے ہیں، سنا ہے طوائفیں بھی لاتے ہیں. تو جو بھی شریعت کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ غلط ہیں. اچھا عرس یہ درست ہے. اب اس کی وجہ سے کہو کہ صحیح عرس ہونا نہیں چاہیے کہ عرس میں تو بہت اب خرافات ہوتی ہیں، تو پھر شادی بھی نہیں ہونی چاہیے. شادی میں کتنی خرافات ہوتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی سنت کے مطابق شریعت کے مطابق کسی کی شادی ہوئی؟ وہ عرس تو اب بھی شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہم کرتے ہیں. ابھی 18 محرم کو ہم عرس کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لینا 18 محرم کو مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی 3 سال سے زائد وقت کے بعد جب قبر کھلی تو ان کی لاش مبارک کی وی سی ڈی بنی ہوئی ہے. وی سی ڈی امامہ بھی سر پہ رکھا ہوا ان کے. تو یوں میں عرض کر رہا تھا، تو ہم عرس مناتے ہیں. اب دیکھ لینا ہم عرس میں کیا کریں گے. تو وہاں پر کیا ہوگا بھائی، ہفتے کو عصر کی نماز کے بعد قرآن خوانی. اب قرآن خوانی کو کون بھائی خرافات بولے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. مغرب کے بعد بیانات، عشاء کے بعد بھی اسی طرح بیانات کا سلسلہ ہوگا. بیچ میں نعتیں بھی پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ کھانا پیش کیا جائے گا. اچھا پھر کیا ہوگا جناب؟ پھر وہ وقت مناسب پر سونے کی اجازت دی جائے گی. پھر کیا ہوگا عرس میں؟ تہجد کے لیے انشاءاللہ ترکیب بنے گی. تہجد پڑھیں گے خوش نصیب اسلامی بھائی. پھر تو وہ فجر کا وقت آئے گا، پھر فجر پڑھی جائے گی. پھر وہ قرآن کریم کا وہ تفسیر خزائن العرفان، وہ کنز الایمان سے وہ مدنی حلقے میں یہ تفسیر وغیرہ پیش کی جائے گی. اس طرح پھر اشراق اور چاشت انشاءاللہ با جماعت ادا کی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ سو جاؤ مدینے کی گلیوں میں سو جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ پھر اٹھیں گے نا. پھر انشاءاللہ عز و جل اٹھیں گے. پھر کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہوگی، مدنی پھول ہوں گے، ظہر کی نماز ہوگی، پھر کچھ سنت و بر بیان کی ترکیب ہوگی. پھر یوں عصر تو مغرب تو مختلف سلسلے ہوتے ہوتے کہ اس میں ناشتہ بھی کروایا جائے گا. ہاں ناشتہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ کو مفت میں ناشتہ کھلائیں گے. دوپہر کا لنچ بھی مفت میں کھلائیں گے. اللہ کے بندے دیتے ہیں راہ خدا میں، کیونکہ وہ ایسا اللہ کا ہے کہ وہاں ہوٹلیں بھی نہیں ہیں، تو بھوکا تو کون رہے گا. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل پھر وہ ترکیب بن جائے گی. اور پھر یہ کہ جب آخری فاتحہ ہو جائے گی یہ مدنی قافلے سفر کریں گے راہ خدا میں انشاءاللہ. 3 دن 12 دن 30 دن 92 دن 12 ماہ، جس کو جو نصیب میں ہوگا. پاپا ہفتہ ہے تو ہفتے کی رات تو ہمارا مدنی مذاکرہ اللہ کرے مدنی مذاکرے کی ترکیب بھی ہے میرا خیال ہے. اگر مدنی مذاکرہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ریلے ہوگا اور سنیں گے. مدینہ ہو جائے گا اور اپنی ہابی وین ہوگی نا انشاءاللہ. ساری دنیا میں مفتی دعوت اسلامی کے عرس کی دھوم پڑے گی. اب اگر اس عرس کو بھی کوئی ناجائز بولتا ہے، گناہ بولتا ہے، تو بتا اس میں کیا ناجائز ہے؟ جو غلط جیسے میں نے کہا شادی میں بہت غلطیاں ہیں. پرگم باجے بجاتے ہیں، یعنی اتنی خرافات اس وقت شادی میں کہ عرس میں تو 1.5% بھی نہیں ہے. عرسوں میں جو خرافات گھس گئی ہیں،
لیکن وہ شادی کے مقابلے میں بہت کم ہے. شادی کے تو منگنی سے لے کر مطلب انہیں شادی تک، پھر بچہ ہوتا ہے اس میں الگ غلط رسمیں، اور بندہ مرتا ہے تو بھی الگ اتنی غلط رسمیں داخل کر دی ہیں شیطان نے. تو یہ کہ الحمدللہ اور بھی کئی جگہ ہے کہ اچھی طرح عرس ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی عرسوں میں نے شرکت کی ہے، شریعت کے مطابق عرس ہوتا ہے الحمدللہ. یہی بیانات ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. اب یہ سب ہر جگہ مزاروں پہ اللہ کرے آپ انفرادی کوشش کرتے رہیں اپنی مجلس سے. مزارات بنی ہوئی نماز جا کے اجتماع کرتی ہے، اللہ کرے گا وہ دن آئے گا کہ سب جگہ ترکیب بن جائے گی. نہیں اپنے کو بمبئی کے حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے بمبئی میں، سمندر میں مزار، پانی چڑھ جاتا ہے لیکن مزار نہیں ڈوبتا. وہاں میں نے حاضریاں دی ہیں الحمدللہ. تو وہ مزار شریف کے جو متولی تھے، انہوں نے وہ مدنی چینل کو وہ دیا تھا اپنا سوال کیا تھا. میں نے عورتوں کی حاضری پر مزار پر پابندی لگائی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سوال کیا تھا اس طرح. تو میں نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی کہ عورتوں کو آنا ہی نہیں چاہیے مزارت پہ. ان کا کیا کام ہے؟ ایک کو دوڑتی ہیں، جدھر دیکھو ادھر عورت، جدھر دیکھو ادھر عورت. ان کا کام نہیں ہے. میں نے بہت حوصلہ افزائی کیا کہ بہت آباد مزار ہے، سمندر ہے دونوں طرف، بہت یعنی کہ وہ بہت یعنی کہ پیارا منظر ہے. تو عورتیں تو خامہ سیر و تفریح کے لیے پہنچیں گی. وہ مرد کے بچے نے وہ پابندی ڈالی ہے عورتوں پر، ہے نا. آپ کی دعاؤں کا حقدار ہے وہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، استقامت دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا یہ ارشاد فرما دیجیے کہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ پیارے باپا الحمدللہ رب العالمین جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی. وقاص ستاری نام ہے، پہلے 12 ماہ کر چکا ہوں، دوبارہ باپا جو ہے وہ 12 ماہ کرنے کی نیت ہے. اللہ کرم. باپا جامعہ میں آنے سے پہلے 12 ماہ کا جو ہے وہ سفر مکمل کیا تھا. اچھا اب ثانیہ میں پہنچ گئے. جی باپا. ماشاء 12 ماہ تو پھر کیسے وہ وقف مدینہ کیا صورت ہوگی درس نظامی کے بعد؟ باپا ویسے اپنا جو ذہن ہے خامسہ کے بعد، آج استاد صاحب کو نیت بھی لکھوائی تھی، خامسہ کے بعد 12 ماہ کرنے کی نیت ہے. ویسے اس سالانہ امتحانات کے بعد 30 دن کے مدنی قافلے میں بیرون ملک سفر کرنے کا بھی ارادہ تھا. اور ویسے بھی اپنی نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کر کے اپنے وقف مدینہ الحمدللہ رب العالمین اپنا جینا مرنا دعوت اسلامی میں انشاءاللہ عز و جل بالکل. اللہ کرے کہ استقامت مل جائے. وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. ہر گھر والے بھی بولیں گے یہ کرو وہ کرو شادی کرو، تو آپ بھی بولو گے ہاں لبیک، بولنا ہی پڑے گا. پہلے سے گھر والوں کو ذہن دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جیسے مدنی مرکز فرمائے گا گھر والے انشاءاللہ اسی پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ. مدنی ماحول ہے گھر میں. جی الحمدللہ رب العالمین. والد صاحب بھی اتاری ہیں، گھر کے دیگر افراد بھی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اتاری ہیں. اللہ کرے کہ وہ آپ مطلب ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ آدمی وقف مدینہ نہیں رہ سکتا، ہو جاتا ہے، وفاتیں ہو جاتی ہیں اور بوجھ آ جاتا ہے گھر سنبھالنے کا، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. نیت اگر کسی کی واقعی ہے 100% کہ میں نے وقف مدینہ ہونا، اس سے نیت کا ثواب تو ملے گا. اگر وہ بعد میں نہیں ہو پاتا تب بھی اللہ آپ کو آپ کی نیت پر استقامت بخشے، اور کاش یہ نیت آپ کی عملی جامہ بھی پہن لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. باپا یہاں آ کر بھی ہوش میں رہے تو کیا کرے؟ اب الحمدللہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جاری ہے. وہاں فرمات کہتے ہیں کہ ایک دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں جنتی دروازہ، تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جو اس میں سے گزر گیا وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو اس کے متعلق تھوڑی رہنمائی فرمائیں. کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی اللہ کے ولی اور ایسے ولی جس پر امت کا اتفاق ہے، ایک امت اس پر متفق ہے کہ یہ ولی اللہ ہے،
اور ولی کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس کو لوگ ولی کہیں، جبکہ ہو واقعی اس میں وہ آثار ہوں، جیسے کہ وہ عالم ہو، جاہل تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو اب اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کام کر لو تو تم جنتی ہو، تو اس میں کیا حرج؟ کو شرعی گرفت نہیں ہے، شرن کوئی اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید، قطعی جنتی کا درجہ نہیں ملے گا اس کو. اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی بات نہیں ٹالے گا. تو گزرنا چاہیے اس میں ابھی تک سعادت نہیں ملی مجھے، ابھی افسوس بیرونی ہے، میں بھی گزروں گا. اپنے رسالے میں ایک تو وہ عذاب قبر کا واقعہ لکھا ہے، میرے مرید ہے یا نہیں، مجھے خرقہ پہنا یا نہیں، میرا کھانا کھایا ہے نہیں، اس طرح کا وہ. تو پھر یہ کہ غالباً اس طرح کا ارشاد ہے کہ جو میرے مدرسے سے بھی گزر گیا وہ جنتی ہے، کچھ اس طرح میں بھول گیا ہوں، ہے نا اس طرح. تو بیشتی دروازہ اور یہ کرامت ملتی جلتی ہے. اچھا، اور غوث پاک کی یہ کرامت پرانے اولیاء کرام نے نقل کی ہے، اور نقل کرتے آ رہے، کسی نے انکار نہیں کیا. تو اب یہ کہ کوئی اس کی مخالفت کرے تو مخالفت کرنے والے کو دلیل ضرور ہے. کس دلیل سے مخالفت کرتا ہے؟ کیوں مخالفت کرتا ہے؟ بغیر دلیل کے تو یوں تو بہت سارے تبرک آتے ہیں جس کا کوئی بظاہر ثبوت نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہی ہے کہ جو مشہور ہو گیا کسی بزرگ سے منسوب تو وہ تبرک ہے. ورنہ یوں اب بالکل بال کے کھال اتارو گے تو پہلے اپنا کوئی باپ ثابت کر کے دکھائے کہ یہی شخص جس کو آپ ابو کہتے ہیں یہ آپ کا باپ ہے. تو امی کو پتا ہوگا کہ یہ باپ ہے کہ نہیں ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اتنا مطلب ہے کہ اولیاء کرام سے کچھ پتہ نہیں، یہ بیچارے مائک پکڑ کے مورچے پہ. ورنہ ایک اور قصہ اپنا احمد آباد کا سنا تھا میں آپ کو، یہ پھر بیچارے نہیں سنا دوں. ایثار کر دیں آپ. ایثار تو کب کریں گے، ان کے بس میں ہوتا تو. ایثار کی تعریف کسی کو پتا ہے؟ واٹ از ایثار؟ بس 2-3 کو ہی پتا ہے. ہر بات میں ہمارا تو ایثار کیا جاتا ہے. کوئی ٹاول ہے؟ ماشاء اللہ قریب ہے. چلو آپ بولو. اپنی ضرورت کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دینا، ماشاء اللہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. چلو نیا کارڈ ہے. چلو بھائی آپ بھی لینا. آپ نے جواب نہیں دیا، ایثار دل میں جواب دیا تھا، تو دل سے تحفہ لے لو. تو دل سے سنا مدینہ پاپا احمد آباد لے چلے. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں ایک مزار شریف ہے، وٹوا شریف. سیدی قطب عالم ایک تو ہے شاہ عالم جو تو شہر کے اندر ہے، اور ایک گاؤں میں، اب شاید وہ بھی سٹی میں آ گیا شاید. تو وٹوا شریف میں سیدی قطب عالم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا مزار شریف ہے. تو وہاں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سیدی قطب عالم. ٹھوکر لگی کسی چیز کی تو آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا، پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، نہ جانے کیا ہے. 3-4 چیزوں کے نام لیے اور ایک میں کہا نہ جانے کیا ہے. تو وہ چیز اب بھی رکھی ہوئی ہے. وہ چیز جس کا ایک حصہ پتھر ہے، کچھ اس میں پتھر ہے، کچھ لوہا ہے، کچھ لکڑی ہے، جیسا فرمایا تھا. اچھا، ایک جگہ سے ایک ٹکڑا کٹا ہوا ہے، اس میں کاٹا ہے کسی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان اس کو لے گئے تھے چیک کرنے کے لیے. تو چونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ نہ جانے کیا چیز ہے، تو سائنسدان بھی اس نتیجے پر پہنچے ہی نہیں نہ جانے کیا چیز ہے یہ. اچھا، وہ بازار اتنا بڑا ہیوی ہے، اس کے لیے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے
انہیں اپنے دل میں مراد رکھے, اگر مراد پوری ہونی ہوگی تو یہ اٹھا لے گا, مراد پوری نہیں ہونے ہوگی تو نہیں اٹھا سکے گا. تو میں نے 2 بار اپنے سفر میں اس کو اٹھایا, الگ الگ سفر میں, الگ الگ جیسے قافلے میں. تو دونوں بار میں نے کیا نیت کی تھی پتہ ہے؟ سفر مدینہ کی, کہ میں اس سال حج کروں گا یا نہیں. تو اٹھ گیا تھا. الحمدللہ ان دونوں سالوں حج نصیب ہوا ہے. ایسے کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کنگلا آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں, اسباب ہو گئے, اور سوال بھی نہیں کرتا کہ مجھے پیسے دو, میں حج پہ جا رہا ہوں. الحمدللہ. تو یہ بزرگوں کے عقیدت ہونی چاہیے. عشق دے چلے ہی نمبر لائے گئے, عقل مند ایویں عمرہ گالیاں. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو ہم جو اہل اللہ اولیاء اللہ کے درباروں کے پھیرے جو لگا رہے ہیں, ان کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں, ان کے دروازے پکڑ کے پڑے ہیں, تو ہمیں ملتا ہے الحمدللہ. انہی بزرگوں کی نظر فیض سے دعوت اسلامی چل رہی ہے, اور انہی کے کرم سے انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا. انہی کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. براستہ مدینہ. میں ویب سائٹ ڈیزائنر ہوں, اور 6-7 مہینے پہلے میں نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دیکھی, اللہ اللہ, اور میں نے وہاں پہ آن لائن فارم دیکھا مریض ہونے کا, اور میں آن لائن مریض ہوا. اور اس کے بعد تقریباً 1-2 بار پھر اجتماع میں گیا. ایک نعت تھی میرا مرشد سونا, اس کو میں سارا دن سنتا رہتا ہوں. ایک دن میں سو کے اٹھا تو عجیب سی میری کیفیت تھی, بہت تڑپ تھی کہ میں اپنے مرشد سے ملوں. اس کے بعد میں گھر میں سب کو منایا کہ میں نے جانا ہے, مجھے سب نے روکا, لیکن میں ضد کر کے سب کو منا کے آیا. جب میں لاہور اسٹیشن سے چڑھا ہوں, ٹرین پہ بیٹھا ہوں, تو مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میں نے کراچی جا کے اترنا کہاں پہ ہے, کس اسٹیشن پہ اترنا ہے. کراچی میں رات کو 11 بجے پہنچا ہوں اسٹیشن پہ. اس کے بعد میں 1 بجے یہاں پہ پہنچا ہوں فیضان مدینہ. اس سے پہلے مجھے بہت سی مشکلیں پیش آئی ہیں. جب میں یہاں پہنچا ہوں تو ملاقات کا پتہ چلا کہ 3 روز کا قافلے میں سفر کرنا پڑے گا, تو میں نے وہ کیا. اس کے بعد ملاقات کا فارم نہیں تھا مل رہا, ملاقات کا فارم ملا تو بڑی مشکل سے وہ اٹیسٹ ہوا تو ٹوکن بڑی مشکل سے بنا. اس کے بعد جب میں پہنچا ہوں آگے کے قطار میں, تو قطار ٹوٹ گئی میرے سے. پوری قطار ہو گئی, میں پھر اینڈ پہ ہو گیا. اینڈ سے تھوڑا سا آگے اسلامی بھائی بیٹھے تھے جو قافلے میں میرے ساتھ تھے, ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے پاس آ جاؤ. وہاں پہ میں قطار میں ہو گیا. اس کے بعد قطار چلتی گئی. کل میں نے ملاقات کی. ملاقات سے 1 روز پہلے بابا جان نے اعلان کیا کہ جو آگے عاشورہ تک رکنے کا نیت کرے گا اس کو میں اپنے ساتھ سحری کا شرف دوں گا. تو میں نے وہ بھی نیت اسی ٹائم کی. میں نے ملاقات کے فوری اگلے دن میری روانگی سے واپسی کی. تو میں نے نیت کی کہ نہیں میں عاشورہ تک رکوں گا. تو سحری کے لیے مجھے ٹوکن حاصل کیا ہے. میں آپ کے قدموں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ, مجھے قبول کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقف مدینہ, مرحبا. تو کتنا جذبہ ہے, کتنی قدر ہے کہ آخر یہ ملاقات کر کے رہے, شاعری بھی ساتھ میں کر کے رہے, اور بیٹھے بھی قریب میں سے پہنچ گئے. میں 2:30 بجے کا باہر آ کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے پھر پہلا نمبر مل گیا. سبحان اللہ. اور میں اپنے باپا جان کے قدموں میں بیٹھا ہوں. نیت صادق کو تو منزل مل ہی جاتی ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, مرحبا. جی آیا نو. میں آج سے نیت کرتا ہوں میں داڑھی بھی رکھوں گا سنت کے مطابق انشاءاللہ, اور امامہ شریف اپنے باپا جان کے ہاتھوں سے بندوانا چاہتا ہوں. میں 126 روزہ قافلے کی نیت کرتا ہوں. اب پہلی بار ہے 63 دن کا تربیتی کورس کر لیجیے. اللہ توفیق دے آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ.
بڑا جذبہ ہے. میں یہ یوم عاشورہ کے بعد گھر جاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سارے تمام معاملات ختم کر کے مکمل کر کے تو 63 دن کے تربیتی کورس کے لیے دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ. والدین کی اطاعت کے ساتھ ان کو منع کیا. جی. کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تیری رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.